اور خبر دیں گے آپ کو، ہلاک خارجی شہریار کی والدہ نے عوام کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ کہتی ہیں میرا بیٹا شہریار مدرسے میں پڑھتا تھا، فتنۃ الخوارج اسے ہم سے دور لے گئے۔ شہریار حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا، میں شہریار کو ڈھونڈنے گئی لیکن خارجیوں نے میرے بیٹے کو واپس نہیں کیا۔ فتنۃ الخوارج کے ظالموں نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے جا کر حکومت کے خلاف کر دیا۔ میرا بیٹا ظالم خوارج کے ہاتھوں مارا گیا، وہ میرے باقی بیٹوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں۔ ہم خوارج سے بہت تنگ ہیں اور اسی وجہ سے گاؤں چھوڑ رہے ہیں۔ میری تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ یاري ما زوی و هغه مدرسه ویله کله چې د مدرسې نه فارغ سوی رالی کور ته دې ظالمانو له ما نه بوتلی حکومت خلاف یې جنګولی زه دوه درې ځله پسې لاړم ما ته یې نه راکولی هغه دې ظالمانو له لاسه مړ سوی اوس له دې نه بعد مې د نورو زمانو سره رابطې کوي په موبایل خبرې ورسره کوي اوس موږ خپل تانګ یو اوس موږ دې له لاسه کلی پرېږدو درومو اوس د نور میندو طرحه اوس نور میندو ته دا وایي چې په خپلو بچو تو ہلاک خارجی شہریار کی والدہ نے عوام کے لیے خصوصی پیغام جو جاری کیا وہ اپنے ملاحظہ کی اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیسا المیہ ہے کہ خوارج دہشت گردانہ سرگرمیوں میں معصوم بچوں کو، معصوم جوانوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کو ماؤں سے چھین رہے ہیں اور مائیں اب گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے باقی بیٹوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بچے ماں باپ دینی مدرسے میں ان کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ایک مسلمان ہو، مسلمان اچھے اور شہری بن سکیں، لیکن اس کے بجائے اس کے کہ وہ ان کے دماغوں کو بالکل ایک وہ برین واش کر دیتے ہیں، پھر زبردستی ان کو لے جا کے وداؤٹ دا پرمیشن آف پیرنٹس ان کو لے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، ان کو جا کے پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تھبا باغ دکھاتے ہیں کہ تمہیں یہ ہوگا، جنت میں یہ ملے گی، اور وہاں چکن میدانوں میں جا کے رکھتے ہیں، مروا دیتے ہیں۔ اور یہ مجبور مانے، اور یہ بہت مائیں جو ہیں وہ ماں باپ آپ کے سامنے بھی یہ باتیں کرے، کتنی دردمندانہ اس نے اپیل کی ہے اور اسے سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کو بچائیں ان ظالم درندوں سے۔ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ بلوچیوں کے اپنے بلوچی بہن بھائیوں کے دشمن ہیں، یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، یہ ڈرا کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کریں بلکہ یہ پاکستان سے دشمنی کریں، اپنے ملک سے دشمنی کریں، وطن سے دشمنی کریں۔ اس طرح اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے کہ ماں اپنی ماں یہی کر رہی ہے، دیکھیں وہ کتنے افسوس سے کہہ رہی ہے، اور اس کے پھر بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، باقی بیٹوں کو مجبور کریں کہ وہ بھی جا کے لڑیں اور ایک غلط موت کی طرف چلے گئے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فکری لمحہ ہے، اور تمام یہ عورتوں اپنی پیرنٹس کو، باقی بہن عورتوں کو کہہ رہی ہے، ماؤں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں جس طریقے سے یہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹے کو واپس بھی نہیں کیا ڈسپائٹ کہ وہ بیچاری ریکویسٹ کرتے رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو حکومت کے خلاف کر دیا۔ اس لیے دیکھنے کی بات یہ کہ یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ چلا ہے، اور اس کے لیے آئی تھنک یہ ایک بڑی یہ معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں بلکہ یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اس کو سب کو مل کے ایز اے قوم اس کو کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ جو جس طریقے سے عوام متفر کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان بیچاروں کی اور بالکل بریگیڈیئر صاحب، اور اگر آپ کو یاد بھی ہو جو قومی دھارے میں شریک ہوئے تھے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو سبز باغ دکھا کے پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں، کوئٹہ کے جہاں درخت نہ سایہ ہے نہ کچھ ہے، اور وہاں جب وہ بیچارے زخمی ہوتے ہیں ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کو سبز باغ پہلے دکھاتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ کہ اب یہ بات یاد کر لیں، پاکستان میں ان دہشت گردوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلوچ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بھی دفاعی جو ہوتے ہیں اہلکار اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو اس کی جب گھیرا تنگ کرتے ہیں تو وہ پورا گاؤں ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ اپنے مسلح افواج کے اوپر کتنا کانفیڈنس رکھتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے گاؤں کے وقت کے لیے کھڑے ہیں۔ اس سے میرے خیال میں اس چیز کو دیکھا جائے تو اب یہ سب لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، مارن گروتھ جیسے جو ہے قومی یکجہتی کمیٹی والے یہ سب راک تک ملے ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز قیمتی وقت کے لیے۔ ہلاک خارجی شہریار کی والدہ نے عوام کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا شہریار مدرسے میں پڑھتا تھا، فتنۃ الخوارج اسے ہم سے دور لے گئے، شہریار حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا، میں شہریار کو ڈھونڈنے گئی لیکن خارجیوں نے میرے بیٹے کو واپس نہیں کیا، فتنۃ الخوارج کے ظالموں نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے جا کر حکومت کے خلاف کر دیا، میرا بیٹا ظالم خوارج کے ہاتھوں مارا گیا۔